الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو مشرکین تھے، کافر تھے، لات عزات اور منات ان کے بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم ان کی پوجا کرتے ہو اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ کیا دلیل؟ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے یا لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ تو اگر ہے تو بتاؤ. کسی کے پاس آج تک کوئی لکھا ہوا نہیں. لکھا ہوا یہی ہے جو قرآن. ہاں جی، فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ تم نے نام رکھ لیا کہ یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس کی سند کوئی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے، کتاب ہے، کوئی دستاویز ہے تو سامنے لاؤ. آج کے درس میں ان کا ایک عقیدہ بیان ہوا ہے کہ وہ فرشتوں کو مختلف نام ان کو دیتے تھے اور کہتے فرشتے ہماری سفارش کریں گے، ہمیں فرشتے بخشوائیں. یہ ایک عقیدہ ہے جو آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ جبری سفارش، کہ جو مرضی ہم کریں ہماری سفارش ضرور ہوگی. ایسی بات نہیں. سفارش اللہ کی مرضی سے ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. آج بھی لوگوں کو کچھ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، یا ہمارے فلاں خاندان میں بڑے اچھے آدمی گزرے ہیں وہ ہمیں بچا لیں، ہم جو مرضی کریں. اس طرح یہ عقیدہ، اس کو کہتے ہیں جبری سفارش. یہ شیعوں میں اسماعیلی ایک فرقہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسماعیل جو ان کا بڑا ہے اس کو کچھ پیسے دے دو، باقی جو مرضی کرو، وہ پھر جانے اور اللہ جانے. کیسا عقل کے بھی خلاف، عقل میں یہ بات نہیں مانی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کئی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی سفارش کوئی کام نہیں دے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اجازت دے دے اور اللہ اس کے لیے اجازت دے گا جس کو اللہ پسند کریں گے. بھئی اس کی سفارش کر، اللہ پسند فرمائیں گے اور اللہ کو اجازت دے دے. ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ دنیا میں ساری گناہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کی اجازت کیسے دے؟ تو قیامت جب قائم ہوگی تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور جناب لوگ پسینے تک ڈوبے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. یہ اللہ پہلے حساب کتاب تو شروع ہو تو پریشان ہوں گے.
حساب کتاب اب کس طرح شروع؟ انتظار کریں گے، پریشان ہوں گے. تو پھر لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں یہ سفارش نہیں کر سکتا. پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور آپ بھی سفارش کس طرح کریں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں 10 سال سر رکھیں. اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے نبی سر اٹھا، جو مانگنا ہے مانگ، جس کی سفارش کرنی ہے کر. بعد میں سفارش شروع ہوگی اور ہم کہتے ہیں جی ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حضور ہمیں بچا لیں گے. حضور کو بھی اجازت کتنے سالوں بعد ہو سفارش کہ اب آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. حضور اپنی امت کے گناہ گاروں کا سفارش فرمائیں گے، اور جس کی آپ سفارش فرمائیں گے، جس کی جو کم سے کم مسلمان تو ہو، نمازی تو ہو، تو پھر یہ حساب کتاب شروع ہوگا. ورنہ حساب کتاب شروع ہونے کے لیے لوگ تڑپیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے، اللہ فرماتا ہے کہ جس کے لیے میں چاہوں گا اور جس پر میں راضی ہوں گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. کہ اب دنیا کتنی کافر ہے، وہ سارے کہیں ہماری سفارش ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کافروں سے راضی ہی نہیں ہے. اللہ کفر کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ان کی سفارش کس طرح اجازت دے گا؟ فرمایا کہ اللہ ان کی اجازت دے گا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے، ویرضا، اور جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی. تو جبری سفارش کا عقیدہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ لازماً میری سفارش ہوگی، میں جو مرضی ہے کروں، میں سید خاندان سے ہوں، میرے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، عمل بچائے گا. کیا بچائے گا جی؟ عمل. نیک ہوں گے تو سفارش بھی ہو جائے گی، اگر نیک ہی نہیں ہے تو یہ عقیدہ بیان ہوا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافر ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، انہوں نے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھے، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ انہوں نے خود ہی نام رکھے. اور فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کو کوئی علم نہیں ہے. یا تو علمی بات کریں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، گمان ہے. گمان جو ہے وہ اتھینٹک بات نہیں ہوتی. ہمارا بھی گمان ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں حکومت اس طرح آ جائے گی، فلاں اس طرح کامیاب، یہ گمان. تو گمان پہ بات نہیں، یقین پہ چلتی ہے. فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام بھی نہیں دیتی. پھر اللہ پاک فرماتے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، میرے نبی جو میرے ذکر سے، یاد سے دور ہے، ان کو آپ چھوڑ دو. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، ذکر کیا ہے؟ یہ نماز ہے، روزہ ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر. فرمایا کوئی اس کو کرتا ہی نہیں ہے تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کا ارادہ صرف دنیا کی زندگی. کیا ہے جی؟ دنیا کی زندگی ہے. پھر دنیا کی زندگی کے لیے اللہ پاک نے عجیب یہاں بات فرمائی. فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، سارا علم ان کا دنیا کی کمائی کے لیے. پی ایچ ڈی اور فلاں سائنسدان اور فلاں فلاں علم کس کے لیے؟ پیسے. ہم کرتے ہیں نا، یہ پاس کریں گے تو یہ نوکری ملے گی، یہ پاس کریں گے.
یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ میں یہ پاس کروں گا اللہ راضی ہوگا۔ اس طرح کا علم کوئی حاصل کرتا ہے؟ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی پہنچ دنیا تک ہے۔ اور آج ہمارے سامنے کتنے بھی یورپی ملک ہیں یا کافر ملک ہیں، آج انہوں نے یہ بنا دیا، آج انہوں نے یہ، یعنی ان کا علم اس دنیا تک ہے۔ بڑا سائنسدان ہوگا نہ، بہت بڑی چیز اس نے بنائی ہوگی، یہ کمپیوٹر کو دیکھ لو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لیکن مقصد دنیا کا علم، دنیا تک پہنچنے کا علم۔ دعا ہے اللہ کے نبی کی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ دنیا کو میرے علم کا مقصد نہ بنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، بڑا مقصد، بڑا غم، یا اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا کہ میں دنیا کے بارے میں سوچوں۔ دعا کی اللہ کے نبی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، بڑا غم دنیا، ولا مبلغ علمنا، اور نہ میرے علم کی پہنچ دنیا کے لیے بنا کہ میرا جو علم ہے اس کی پہنچ کیا ہو؟ دنیا ہو۔ دعا مانگ اللہ ایسا مجھے نہ بنا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم دنیا کی پہنچ تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ یہ تو اللہ کے علم میں بھی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بتا بھی دیا کہ فلاں فلاں کام کرو گے تو گمراہی ہے، فلاں فلاں کام نہیں کرو گے۔ تو قرآن پاک حقیقت بیان کرتا ہے، صحیح باتیں بیان کرتا ہے، اتھینٹک باتیں، پکی باتیں، کچی باتیں نہیں۔ تو اسی لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔